رحلت سے قبل جب نبی پاک پر بار بار غشی طاری ہوئی تو بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے سیدہ فاطمہ زہرا پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا کہ پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ آہ جبرائیل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی کہ بار الہ روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے۔ خدایا مجھے رسول کریم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی بروز محشر شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم نہ فرما۔ بعض روایتوں میں سے ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے نبی پاک کے وصال کے موقع پر کہا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی ہیں کہ آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسول، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحدیث و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ کرام تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ نبی پاک کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ زہرا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ فدق ایک موضوع تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اس شرط پر دے رکھا تھا کہ جو پیداوار ہو نفس وہ رکھیں اور نفس نبی پاک کو بھیج دیا کریں۔ حضور اپنے حصے میں سے کچھ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے رکھ لیتے اور باقی مسافروں اور مساکین پر صرف کر دیتے تھے۔ بی بی سیدہ فاطمہ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ فدق نبی کریم کی ذاتی ملک تھا اور آپ اس کے وارث ہیں، چنانچہ انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے پاس فدق کی وراثت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، میں رسول اللہ کے اعضاء کو اپنے اعضاء سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ انبیاء کرام جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے میں اس جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں اہل بیت اس سے جو استفادہ کرتے تھے وہ اب بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کو اس جواب سے بہت رنج ہوا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے نہ بولیں۔ روایت میں ہے کہ وہ بیمار ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی عیادت کے لیے آئے تو سیدہ نے انہیں اپنی مکان کے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اپنی رنجش دور کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدہ فاطمہ کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین و دل گرفتہ رہنے لگیں۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور پاک کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عظیم فردوس بری ہوئیں۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شوہر نامدار کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا کہ اے بنت رسول اللہ، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی 6 اولادیں ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، رقیہ، زینب۔ محسن اور رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل فاطمہ زہرا ہی سے باقی رہی۔ اہل سیر نے حضرت فاطمہ زہرا کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ سید المرسلین نے حضرت فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے کہ اے فاطمہ، تم اور تمہارا خاوند اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ ایک دفعہ نبی پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرا پارۂ گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نامدار اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی۔
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، یہ تھی ایک بہت پیاری ویڈیو جن کے مختلف پارٹس تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔